Tasty juice, monthlies, it's fun to be young. اس پکچر کو غور سے دیکھیں. یہ پاکستان میں ایک مہمان ہے, انڈین ہائی کمشنر ٹو پاکستان شرد سبروال. 8 دسمبر کو صبح کو ملتان میں دھماکہ ہوا, 12 پاکستانی وہاں شہید ہوئے, اور اسی دن پاکستان میں ایک طرح سے انآفیشلی یوم سوگ منایا جا رہا تھا. حالانکہ آفیشلی شاید نہیں آبزرو ہوا, لیکن کم از کم پاکستان کی شاید تیسری بڑی جماعت MQM آبزرو کر رہی تھی. ہمارے کچھ پولیٹیشنز کر رہے تھے. یہاں پہ ویمن کاکس جو ہیں وہ نکلے, ایک سائلنٹ پروٹیسٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو پاکستان میں سوگ منایا جا رہا تھا. اسی دن شام کو انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں محفل موسیقی اور رقص منعقد ہوتی ہے, اور اوپن تھی وہ, اور اس میں 130 پاکستانی فیملیز کو انویٹیشن گئی. ان 130 پاکستانی فیملیز میں یہ اچھی سینس, یہ گڈ سینس تھی کہ شاید موقع کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے نہیں آئے. ان 130 فیملیز میں سے 27 یا 28 فیملیز نے آنسر کیا اور وہ وہاں آئے. انفارچونیٹلی وہ جو موجود تھے, وہ لسٹ ہمارے پاس ہے. وہ اس لسٹ میں پاکستان کے نامور ایمبیسڈرز, سابق سفیر, کچھ جنرلز, کچھ پولیٹیشنز, سرونگ, ریٹائرڈ صاحب کا ایک ہوز ہو لسٹ تھی. یہ سب وہاں موجود تھے. تو جس دن پاکستانی جو ہیں سوگ منا رہے تھے, اس دن انڈین ہائی کمیشن میں محفل موسیقی اور رقص ہو رہی تھی. امیجن کریں اگر ممبئی اٹیکس کے تیسرے یا چوتھے دن پاکستانی ہائی کمشنر نئی دلی میں وہ اس قسم کی محفل وہاں سجاتے نئی دلی میں, تو کس قسم کا شور ہندوستان میں مچتا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. نہ صرف انڈین ہائی کمیشنر یہ کرتے ہیں, بلکہ کچھ پاکستانی, بڑے نامور پاکستانی خود جاتے بھی ہیں, اور کسی نے ان سے یہ انڈین ہائی کمیشنر سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ آپ شاید آج کا دن مناسب نہیں تھا. اس پہ ہم بات کریں گے, اور ایک گیسٹ جو وہاں موجود تھے, ایک نامور پاکستانی پولیٹیشین, ان سے بھی بات کریں گے. اچھا, یہ نیم لسٹ کی تو بات ہو گئی. اچھا, اس دن مارننگ ہو رہی تھی, یوم سوگ ایک طرح سے من رہا تھا. میں نے انفارچونیٹلی 117 پاکستانی پشاور میں مرتے ہیں, کوئی یوم سوگ پاکستان میں نہیں منتا, بلکہ اس رات کو جو ہے ہلری کلنٹن کو ریسیو کیا جاتا ہے, ریسیپشن ہوتا ہے, ٹوسٹ کیا جاتا ہے ہلری کلنٹن کو. لیکن پاکستان میں 117 پاکستانی مرنے کے باوجود یوم سوگ نہیں منتا. لاہور میں ہوا, پنجاب حکومت نے بھی کوئی یوم سوگ نہیں منایا انفارچونیٹلی. 24 گھنٹے بعد, بلکہ وہ پارٹی جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے پنجاب میں, 24 گھنٹے بعد اس کے قائدین نکلتے ہیں پبلکلی اور اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. چلیں وہ اس کو بھی چھوڑیں. مارننگ کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک میں جو ہے شاید 2 یا 3 دن کے لیے ہم پاکستانیوں کو, اگر ہندوستانیوں پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ ان اسلحہ بھیج رہے ہیں دہشت گردوں کو, تو شاید ہمیں بھی کم از کم آفیشلی بین تو نہیں, لیکن شادی بیاہ میں انڈین گانے تو کم از کم بند کریں. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, دوسری پھر ایک اور پوائنٹ ہندوستان کے حوالے سے جو ہے جو بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ 3 نومبر کو آرمی کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلحہ پکڑا ہے, لٹریچر پکڑا ہے, ہندوستانی ہاتھ اور فنگر پرنٹس نظر آ رہے ہیں فاٹک کے اندر وزیرستان میں. یہ بات ہوتی ہے, لیکن پھر ہم جو ریاکشن جو دوسرے ادارے ہیں گورنمنٹ کے, ان سے جو ہے کانفلکٹنگ رپورٹس آ رہے ہیں. آپ پہلے میرے ساتھ تو یہ دیکھیں جو اطہر عباس صاحب نے 3 نومبر کو کیا کہا تھا. پہلے لیٹس واچ دیٹ. دیکھیں جو انڈین ایمینیشن اور لٹریچر اور میڈیکل اکوپمنٹ پکڑا گیا ہے, اس کے متعلق ہم نے فورن آفس کو آگاہ کیا ہے کہ یہ چیزیں وہاں سے ثابت ہوئی ہیں اور جو سامنے آ گئی ہیں, جو کہ ایک ثبوت کے طور پہ ہیں. اور یہ اب آگے ان ذمہ دار اہلکاروں کا کام ہے کہ کس طریقے سے وہ معاملہ دوسری حکومت کے ساتھ یا دوسرے سفارتی ادارے جو ہیں سفارتی آداب کو سامنے رکھ کے کریں. جب میڈیا گیا تھا وہاں شربنگی, اس جگہ یہ انڈین ایمینیشن, انڈین آرمز, انڈین لٹریچر, انڈین میڈیکل اکوپمنٹ, یہ سب چیزیں وہاں پکڑی گئی. 5 دفعہ اطہر عباس, میجر جنرل اطہر عباس نے انڈیا کا نام لیا اس پریس کانفرنس میں, جہاں پہ قمر زمان کائرہ صاحب بھی موجود تھے. 3 نومبر کو یہ ہوا تھا. اور چلو یہ پرانی اگر بات ہوگی تو فریش یہ ہے کہ اسی ہفتے رحمان ملک صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی. دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. جو اویلیبل چیزیں آن ریکارڈ, وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 4 بھرے ہوئے ٹرک انڈین کے اسلحے کے ملے تھے. باڑے میں بھی آپ نے دیکھا کہ پوری وہ بھرے ہوئے تھے, پورے کے پورے لوڈڈ تھی ساری جگہ جہاں جہاں سے ملے وہ اسلحہ, جس میں کہ مارک ہے انڈیا کا. تو آپ یہ منسٹری آف فارن افیئرس کا کام ہے, لیٹ دیم ایکسپلین, لیٹ دیم ہینڈل اٹ. منسٹری آف انٹیریئر از نتھنگ ڈو ود دی فارن منسٹری.
تو جو چیزیں ہمارے نوٹس میں آتی ہیں ہم ریلیونٹ کوارٹرز کو بھیج دیتے ہیں، اور یہ کہنا کہ شاید ہم کو کمزوری دکھاتے ہیں، ایسی کوئی بات۔ اچھا، یہ رحمان ملک صاحب تھے، اطہر عباس آرمی سپوکس مین رحمان ملک صاحب کہتے کہ ہم دونوں نے، آرمی نے بھی اور انٹیریئر منسٹری نے، یہ ایویڈنس فارن آفس کو بھجوا دیا ہے۔ یہ 3 نومبر کو جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس وقت سے، اور یہ دسمبر کا مڈ ہے، اختتام پہ، مڈ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ بالآخر جب ہمارے وزیر خارجہ صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، آئیے وہ دیکھیں۔ اس وقت تک جو انہوں نے انفارمیشن بھیجی ہے، ہم نے اس انفارمیشن کو نوٹ کیا ہے، لیکن ایک پلازیبل کیس آرگیو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں مزید